بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين، وبعد. سورة البقرہ آیت نمبر 83 سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کا پختہ وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے ایک پختہ عہد لیا، اور وہ عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، تم اللہ کے سوا کسی کی بھی عبادت نہیں کرو گے. یہ جو عہد اور یہ جو وعدہ ہے، یہ ہر انسان کا اللہ تعالیٰ سے ہے. اللہ نے جب انسان کو تخلیق کیا، انسان کو پیدا کیا، اسے عقل، شعور عطا فرمایا، اس کو جسم اور جسم میں صلاحیتیں دی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس کو کہ تمہاری زندگی کا مقصد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. لا تعبدون الا اللہ. لا تعبدون الا اللہ کا دوسرا معنی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کو یوں کہا گیا، لا الہ الا اللہ. لا تعبدون الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ لا الہ الا اللہ سو لا تعبدون الا اللہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے. بندگی نہیں کرو گے. بندگی، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کا معنی ہے انتہائی ذلت و عاجزی کے ساتھ، انتہائی محبت و تعظیم کے ساتھ کسی کی غیر مشروط اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ عبادت ہے. اور یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی کے لیے نہیں. انتہائی عاجزی اور ذلت کے ساتھ، انتہائی محبت اور تعظیم کے ساتھ غیر مشروط اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، یہ صرف اللہ کے لیے ہے. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی بات بتانے کے بعد کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت ان کو نہ کرنے کا حکم دیا گیا. اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا، جیسے کہ پیچھے ہم نے بارہا پڑھا. کبھی بچڑے کو معبود بنا لیا، کبھی شرکیہ اعمال کرنا شروع کر دیے، کبھی کسی طرح سے کفر، کبھی کسی طرح سے شرک. خیر، دوسری بات اور دوسرا عہد ان سے یہ لیا گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے. احسان کا معنی ہے بہترین طریقے سے پیش آنا، ہر اعتبار سے، قولی طور پر، فعلی طور پر جو ذمہ داری ہیں ان کو پوری کرنا، اور ذمہ داریوں کو پورے کرنے کے سوا بھی بہتر سے بہترین طریقہ اختیار کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی عبادت کے ساتھ ذکر کیا قرآن کریم میں کئی جگہ پر، اس لیے کہ جس طرح سے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ نے اپنے سوا ہر چیز کی عبادت کو ممنوع قرار دے دیا، اس اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ احسان کو بھی فرض قرار دیا. اور اس احسان میں انسانوں کے متعلق احسان کرنے میں سب سے بڑھ کر حق والدین کا ہے. وذی القربہ، اور والدین کے ساتھ احسان کرنے کے ساتھ ساتھ قرابت داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ بھی احسان کیا جائے گا. اور یہ یاد رکھا جائے گا کہ کسی ایک پر احسان کرنے کی وجہ سے کسی دوسرے پر ظلم نہیں کیا جائے گا. گھروں کے جھگڑے، فساد، ان میں بہت بڑی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص والدین کے ساتھ احسان یا فرمانبرداری کرتے کرتے باقی لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیتا، بیوی پر ظلم شروع کر دیا، اس کے حقوق کو مارنا شروع کر دیا. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. کسی کے احسان میں کمی بھی نہیں ہوگی اور کسی کے حقوق کو پامال بھی نہیں کیا جائے گا. یہ اللہ کی طرف سے ہے حقوق. جس اللہ نے والدین کے متعلق
حقوق اور والدین کے متعلق احسان کا حکم دیا، اس اللہ نے اس کے ساتھ ہی قرابت داروں کے ساتھ بھی احسان کا حکم دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک جگہ پر حکم ماننا اور دوسری جگہ پر نہ ماننا، یہ تو مسلمانوں کا وصف ہی نہیں۔ تو کسی کا احسان، کسی کے ساتھ احسان، اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ دوسرے پر ظلم کیا جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس کا بھی ان سے عہد لیا۔ وذی القربیٰ، قرابت داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، یہ بھی ہم نے ان سے عہد لیا۔ والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا ہم ان سے عہد لیا۔ یتیم کہتے ہیں جس کا باپ نہ ہو اور وہ ابھی تک بالغ نہ ہوا ہو، وہ بچہ یا بچی جو نابالغ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے، اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اگر بچہ یا بچی بلوغت کو پہنچ جائے اور اس کے بعد اس کا والد فوت ہو تو اس کو یتیم نہیں کہا جائے گا۔ اسلام اور شریعت کی زبان میں اس پر یتیم کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ مساکین، مسکین کی جمع ہے، اس کا معنی ہے وہ شخص جس کے پاس مال تو ہو لیکن اتنا نہ ہو جس سے وہ اپنی ضروریات اور اپنے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ ضروریات، اور ضروریات کہتے ہیں ان چیزوں کو جن کے بغیر زندگی مشکل اور کٹھن ہو جائے انتہائی زیادہ، جیسے کھانے پینے کی، رہائش کی ضروریات، اور کسی درجے میں سواری وغیرہ کے متعلق۔ جب یہ چیزیں ہوئیں، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے متعلق کچھ اور چیزیں بیان کی۔ دیکھیے یہ شروع میں جو کہا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، تو اس کے بعد جو چیزیں احسان کے متعلق بتائی گئیں کہ کن کن لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، یہ تمام کی تمام باتیں عبادت ہیں۔ والدین کے ساتھ احسان عبادت ہے۔ کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ عزیز و اقارب کے ساتھ احسان کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ یتامہ، مساکین کے ساتھ احسان اللہ کی عبادت ہے۔ پھر کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ایک عہد اللہ نے بنی اسرائیل سے یہ بھی لیا کہ تم لوگوں سے اچھی بات کہو گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے، احسن طریقے سے، بغض نہیں رکھو گے لوگوں کے ساتھ، الزام نہیں لگاؤ گے، بہتان نہیں لگاؤ گے، گالی گلوچ نہیں کرو گے، یہ تم نہیں کرو گے۔ لوگوں سے اچھی بات کرو گے، درگزر سے کام لو گے، معاف کرنا اس سے کام لو گے، زبان میں نرمی پیدا کرو گے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے ان سے عہد لیا تھا۔ اور قول للناس حسنا، حسنا میں، اچھی بات میں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ سب سے بنیادی اس کا وصف ہے کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم دو گے، یہ کام کرنا چاہیے، یہ فرض ہے، اس کو ایسے ادا کیا جائے، یہ کام ممنوع ہے، یہ گناہ ہے، اس سے رکا جائے۔ یہ سب قول حسن میں آتا ہے، اچھی بات میں آتا ہے۔ یہ تو بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، لیکن اس امت کی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آیت نمبر 53 سورۃ الاسراء، اس میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے، میرے غلاموں سے، اس امت کے لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کریں جو سب سے اچھی ہو۔ بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اچھی بات کرو گے، حسنہ، یہاں بنی اسرائیل سے وعدے میں قول حسن کہا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باری یہی کہ قول احسن کہا، سب سے اچھی بات کرو، سب سے اچھے طریقے سے پیش آؤ، تمہاری دعوت کا انداز بھی سب سے اچھا ہوگا، امر بالمعروف بھی سب سے اچھا ہوگا، نہی عن المنکر بھی سب سے اچھا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تم نماز قائم کرو گے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، صرف اللہ کے لیے خاص ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو گے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے جو لوگوں کے متعلق کی جائے گی، جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے۔ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ،
پھر تم لوگ پھر گئے سوائے تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ اور تم اعراض کرنے والے تھے، یعنی یہ وعدے تم سے اللہ نے لیے، تم نے اقرار کیا، اور اسلام ایمان اسی چیز کا نام ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے بعد چند ایک لوگوں کے سوا تم ان عہد کی چیزوں سے، ان معاہدوں سے پھر گئے، اور تم نے اعراض کیا، جان بوجھ کر منہ موڑا، تمہیں پتہ تھا کہ حق یہ ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے، تم نے نہیں کیا۔ یہ یہودیوں کا وصف ہے، جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزائیں دی، ان پر غصہ کیا، غضب کیا، ان کو راندہ درگاہ قرار دے دیا، شیطان کے سب سے بڑے حواری یہ لوگ بن گئے، سب سے بڑے حاسد یہ لوگ بنے، سب سے بڑے ظالم اور کافر یہ لوگ بنے۔ ایک ہے غلطی اور خطا کا ہو جانا، ایک ہے جانتے بوجھتے ہوئے ایک حق کو جھٹلا دینا، جانتے بوجھتے ہوئے کسی کے ذاتی بغض کی وجہ سے اس بغض کو اپنی دینداری میں شامل کر لینا۔ یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کا وصف ہے۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے دشمنی تھی، اس لیے بغض تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، اور یہ بنی اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام اسحاق کی اولاد میں سے تھے۔ اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی ہیں، دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، لیکن انہوں نے اس معاملے میں فرق کیا اور اس بات کو برا جانا کہ آخری نبی اسماعیل کی اولاد سے کیوں آئے، اسحاق کی اولاد سے کیوں نہیں آئے۔ اب یہ ایک ذاتی سی رنجش ان کو پیدا ہوئی، اس ذاتی رنجش کو ان لوگوں نے دین میں بھی شامل کر دیا۔ ویسے تو ذاتی رنجش بھی نہیں ہونی چاہیے، دین تو یہی سکھاتا ہے، لیکن ان لوگوں نے اس بغض کو دین میں شامل کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق اور سچ ماننے کے باوجود انکار کیا، تکبر کیا، غرور کیا اور جھٹلا دیا۔ ثم تولیتم، یہ تھا، اس طرح سے یہ لوگ اپنے عہد سے پھرتے تھے، اس طرح سے یہ اعراض کیا کرتے تھے۔ تو یہ آیت بڑی ہی جامع آیت ہے، یہ ان کے لیے بھی یہ عہد تھا، ہم نے بھی یہ عہد کر رکھا ہے، اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی ایک اسلام کی بات کو لے کر بندہ کہ میں بڑا پکا مسلمان ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کی تمام چیزوں پر، خاص طور پر جن میں کوئی گنجائش نہیں ہے ان کو چھوڑنے کی، ان پر عمل پیرا ہوا جائے گا۔ دیکھیے یہ کتنی مختلف چیزیں ہیں، اللہ کی صرف اللہ کی عبادت یہ ایک جامع ترین بات ہے جو زندگی کے تمام اقوال اور افعال کو محیط ہے۔ والدین کے ساتھ احسان اور قرابت داروں کے ساتھ احسان، یہ انسان کی خاندانی زندگی پر محیط احکامات ہیں۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آنا۔ والیتامى والمساکین، یہ معاشرتی نظام کی بہترین مثال ہے۔ معاشرتی نظام تمہارا کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تمہارا تعلق اور واسطہ کیسا ہونا چاہیے، اور ان لوگوں میں بھی وہ لوگ جو کمزور ہیں، جن کو احسان کی تمہاری کی ضرورت ہے۔ قولوا للناس حسنا میں ایک عالمی نظام ہے، عالمی بھائی چارہ ہے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کا اچھا ہونا، تم لوگوں کا اخلاق، زبان، گفتار، الفاظ، کلمات اعلیٰ سے اعلیٰ ہونا۔ اقیموا الصلاۃ، صرف اللہ کا حق، آتوا الزکاۃ، اللہ کے لیے بندوں کا حق جس میں معافی نہیں ہے۔ کتنی جامعیت ہے اس آیت میں۔ اسلام بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے، ہر معاملے میں تمہیں ٹھیک ہونا چاہیے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت صرف اللہ کی کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے، لیکن قرابت داروں کے ساتھ برے ہیں، یتامہ مساکین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ تو یہ ایمان کے منافی چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیے، اور پھر اللہ نے بتا بھی دیا کہ ان لوگوں نے اس معاہدے کو پورا نہیں کیا اور پھر گئے۔ وہ چند ایک لوگ تھے بنی اسرائیل میں جو اس پر ڈٹے رہے، باقی اس معاہدے سے پھر گئے، انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، انہوں نے ان احکامات میں اپنی من مانی کی، کچھ کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مکمل اسلام پر احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب
آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.